محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انا انس قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ارشاد فرماتے ہیں۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر علی رات حضرت جبرائیل علیہ السلام ملائکہ کی ایک جماعت کے ساتھ آتے ہیں، اور اس شخص کے لیے جو کھڑا ہو یا بیٹھا ہو، جو اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے، ذکر کے اندر مشغول ہوتا ہے، جو بندہ اللہ تبارک و تعالی کی یہ عظیم الشان جماعت جو جبرائیل ملائکہ کے ساتھ آتے ہیں، پوری جماعت جو کھڑا ہے یا بیٹھا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، عبادات کے اندر مشغول ہے، اس سے رحمت بھیجتے ہیں۔ کس رات نو؟ شب قدر دی رات، جو ہزارہ مہینوں سے افضل رات ہے، اس کے اندر جبرائیل امین علیہ السلام اور فرشتوں کا سردار وہ آتے اور اپنی جماعت کے ساتھ، پوری جماعت کی جماعت جو کھڑا ہے، بیٹھا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، کھڑا ہونے کا مقصد ہے کہ نماز پڑھ رہا ہے، قیام کے اندر ہے، اور پھر جو ذکر اذکار ہے اس پہ اللہ کے عظیم الشان پاکیزہ جماعت جو ہے رحمت بھیجتے ہیں۔ پھر آگے حضرت انس کہتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب عید الفطر کا دن ہوتا ہے، سنو، جب عید الفطر کا دن ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی عبادت پر فخر کرتے ہیں، اپنے بندوں کی عبادت پر فخر کرتے ہیں، اور اپنی عظیم الشان پاکیزہ جماعت فرشتوں کو تفخر کے طور پر کہتے ہیں کہ اے فرشتوں آؤ، جو مزدور اپنی خدمت پوری کر چکا ہو، مزدوری پوری کر چکا ہو، اس کا بدلہ کیا ہے؟ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں فرشتوں کو؟ کیونکہ فرشتوں نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرما رہے تھے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ، تو انہوں نے تانا مارا تھا، اللہ ہمارے ساتھ کتنا محبت فرماتا ہے کہ ہم نے اس فریضوں کو، خدمت کو پورا کر رہے ہیں، تو اللہ ان فرشتوں کو کہہ رہا ہے دیکھو آج بتاؤ میرے بندوں نے میرے فریضے کو پورا کر دیا، آج ان کا کیا بدلہ میں دے دوں، کیا بدلہ دوں؟ تو فرشتے ارشاد فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو، یا الہ العالمین، جو جناب اعلیٰ پوری خدمت کر چکے ہیں ان کو جو ہے اجرت پوری دی جائے، ان کو اجرت پوری دی جائے۔ تو ارشاد ہوتا ہے کہ میرے فرشتوں سنو، میرے غلاموں نے، میرے باندیوں نے میرے فریضوں کو پورا کر دیا ہے، پھر دعا کے ساتھ چلاتے ہوئے، عاجزی کرتے ہوئے، انکساری کرتے ہوئے عیدگاہ کی طرف آ رہے ہیں۔ اے فرشتوں سنو، تم بھی ذرا دوستو احبابو سنو توجہ کے ساتھ، اللہ کہتا ہے میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میری علوی شان کی قسم، میری بخشش کی قسم، میرے بلند مرتبے کی قسم، میں ان کی دعاؤں کو ضرور قبول کروں گا۔ یہ خوشخبری ان کے لیے ہے جو اس فریضے کو پورا کر رہے ہیں، یہ خوشخبری ان کے لیے ہے، اللہ اپنی شان کی قسم اٹھا رہا ہے جو اللہ کے فریضوں کو پورا کر رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے میں ان کی دعاؤں کو ضرور قبول فرماؤں گا۔ پھر ارشاد ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خطاب ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں جاؤ لوٹ جاؤ، ہم نے آپ کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے اور آپ کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیا۔ اور یہ اتنا بڑا انعام
اور اتنا بڑا انعام اور اکرام اپنے بندوں کے لیے جو فرض کو پورا کر رہے ہیں، جو رمضان کی رحمتوں اور برکتوں کو لوٹ رہے ہیں۔ لیکن ہاں ہمارے کیا ہیں کہ کئی بندے اتنے بھی بدبخت ہوتے ہیں کہ عید والے دن بھی اللہ جو خوشی عطا کر رہا ہے وہ عید بھی نہیں پڑھتے بیچارے۔ اتنا سال بعد اللہ فرما رہے عید پڑھو، میری بڑائی بیان کرو۔ چلانے کا کیا مقصد ہے عید کی طرف؟ اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے ہوئے چلا کے آ رہے ہیں، لیکن چلانے کی تو دور کی بات ہوتی ہے۔ کئی بندے اتنے بد نصیب، اتنی جناب اعلی کم عقلی، اتنی نا علمی کی وجہ نال عید سے بڑے دن جو اللہ خوشی کا دن عطا فرما رہے، کھاؤ پیو اپنے بچوں کے ساتھ، تم ہنسو گے بھی تمہاری عبادت، اپنی بیوی کے ساتھ میٹھا بولو گے وہ بھی اس دن عبادت، اپنے دوست احبابوں کو گلوں کے ساتھ لگاؤ گے وہ بھی تمہاری عبادت، اور میرے طرف میرے گھر کی طرف عیدگاہ کی طرف آؤ گے چلاتے ہوئے، میں تمہاری بخشش فرما دوں گا۔ لیکن کئی بات تو ہوتے ہیں جو عید کی طرف نہیں آتے۔ پھر یہ فرشتوں کا آنا حضرت جبرائیل علیہ السلام کا، جیسے پچھلے موضوع کے اندر درس کے اندر بتلایا تھا کہ قرآن مجید سورۃ القدر کے اندر ہے فرشتہ آتا ہے، اور حضرت ابن عباس ایک حدیث مبارک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد فرماتے ہیں اس رات حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ایک جماعت کے ساتھ آتے ہیں اور کہتے ہیں اپنی جماعت کو جاؤ پھیل جاؤ، کوئی ایسی جگہ نہ چھوڑو جہاں مومن رہتا ہو، جنگل ہے، دریا ہے، کشتی ہے، جو جہیں کہیں بھی جہیں جھوپڑی ہے، جہیں اللہ کا بندہ مومن مسلمان کھڑا ہے یا بیٹھا ہے ذکر کر رہا ہے، ان کے ساتھ مصافحہ کرو، ان کے ساتھ سلام کرو۔ حضرت پیر عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی کتب ربانی اپنی کتاب کے اندر لیتے ہیں کہ اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ کے جبرائیل امین علیہ السلام آتے اپنے جماعت کو کہتے ہیں، ان کے ساتھ پوری جماعت ہوتی ہے اور کہتے ہیں پھیل جاؤ ہر گھر کے اندر۔ لیکن سنو دوستو احبابو، اس گھر کے اندر یہ جناب اعلیٰ پاکیزہ جماعت نہیں جاتی جس گھر کے اندر کتا اور سور اور اجنبی تصویریں لٹکی ہوتی ہے، جیسے آج کل نوجوان تصویر ایک آدمی لگاتا ہے اور اتنی بڑی رحمت سے پورا گھر معروم ہو جاتا ہے۔ حضرت پیر عبد القادر جیلانی کہہ رہے ہیں کہ جس گھر کے اندر کتا اور سور اور اجنبی تصویریں جو زینت کے لیے لگائی جاتی ہے، یعنی کہ آپ نے تصویر لگا دی یا کسی اور جناب اعلیٰ باپ کے سامنے تصویر لگا دی وہ کے سامنے اور بڑے فریم کے اندر، اس گھر کے اندر اس رات جو ہے نا اللہ کے عظیم الشان پاکیزہ جماعت جو مسافر کے لیے آتی ہے اس گھر کے اندر نہیں جا جاتی، اور جس گھر کے اندر اللہ کی رحمت کے فرشتے آ جائیں تو پھر اس گھر کی خوشحالی اور اس گھر کی برکت کسی کو کوئی بھی اس برکت کو نہیں روک سکتا، لیکن اس برکت کو روکا خود ہم نے ہے، اس لیے کہ ہم اپنے گھروں کے اندر جو بڑی بڑی تصویریں لٹکائی ہوتی ہے اس گھر کے اندر کیا اللہ کے فرشتے نہیں آتے۔ اگر کسی گھر کے اندر ہے ٹھیک ہے، اگر آپ نے یادداشت کے لیے بنائی ہے، آپ نے پسندیدہ کے بنائی ان کو اپنی جناب اعلیٰ مضبوط جگہ پیٹوں کے اندر جو جناب اعلیٰ بنائی اس کے اندر تھام دو تاکہ اللہ کے فرشتے آئے ہمارے گھر کے اندر۔ اور پھر یہ اتنے بڑے موضوع ہم کر رہے ہیں، درس دے رہے ہیں، اس لیلۃ القدر کو تلاش کرو جو ہزارہ مہینوں سے افضل ہے، اور اپنی شان بھی دیکھو اور اللہ کی کریمی کو بھی دیکھو، اور اتنی پاکیزہ جماعت جو ہمارے ساتھ مسافہ کرنے کے لیے آ رہی ہے اس کے مسافے کو لو، وہ کس طرح لینا ہے اللہ کا ذکر کر کے، وہ کس طرح لینا ہے ان راتوں کے اندر، اور تو نہیں ہو سکتا نا فالتو پورے پڑے کرو، اور تو نہیں ہو سکتا نماز صلاۃ جناب اعلیٰ تراویح پڑھ لیا کرو، اور زیادہ بھی نہیں پڑھ سکتے 8 پڑھ لیا کرو، اور زیادہ بھی نہیں پڑھ سکتے 12 پڑھ لیا کرو، اور زیادہ نہیں پڑھ سکتے تو جناب اعلیٰ 16 پڑھ لیا کرو، اور زیادہ ہی نہیں پڑھ سکتے پوری 20 تو پڑھو 40 نہ پڑھو تو صحیح نا، اور اس لیلۃ القدر کی کچھ رات یا حصہ تو آ جائے گا نا، تو اس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام دوست احباب نو پاڑ دی توفیق عطا فرمائے، ذکر اللہ کی توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ المبین۔ آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اے جی اعلان بھی سنی جاؤ جی مہار آدم علی مصطفی کہہ رہا ہے کل آپ نے آج شام نو اثر دی جماعت
عصر دی جماعت تو بعد مفتی اظہر سعید آمنا ہے تے درس دینا ہے، تمام دوست احباب ضرور شرکت کرنی ہے۔ گل بھی سمجھ آئیے کیا کیا بلا میں مفتی اظہر سعید صاحب مکوان دی ماشاءاللہ بہت اچھی شخصیت نے، انہیں عصر دی نماز آ کے اپنی مسجد کے اندر پڑھانی ہے تو درس دیں گے۔ اگر کسی دوست احباب نے کوئی گل بات پوچھنی ہے اس کا بھی جواب دیں گے۔ تمام دوست احباب ضرور تشریف لانی آئے گا نا انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا رب العالمین سر اس ٹوٹے پھوٹے الفاظ اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما۔ یا اللہ اس بابرکت مہینے دے صدقے نال سارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ اس مغفرت والے عشرے دے صدقے نال سارے گناہاں دی مغفرت فرما۔ یا اللہ جو بیمار نے تیرے بندے انہیں شفا عطا فرما۔ یا اللہ جو بے حال نے تیرے بندے ان کے حال پہ رحم و کرم فرما۔ یا اللہ جو مسکین نے غریب نے یا اللہ انہاں دی امداد فرما، انہاں دی مدد فرما۔ یا رب العالمین تمام اہل اسلام کی حفاظت فرما۔ یا اللہ خصوصاً فلسطینی مظلوم مسلمانہ دی اداس رسیاں فرما، انہوں نے وطن دی آزادی، عبادات دی آزادی نصیب فرما، اپنے گھر دے اندر رہن دی آزادی نصیب فرما۔ یا اللہ مسجد اقصی نو یہودی اسرائیل تو یا اللہ آزادی نصیب فرما۔ یا اللہ یہودی اسرائیل بدماش کو ہدایت عطا فرما، اگر وہ ہدایت کے قابل نہیں تو پھر انہیں یا اللہ تباہ و برباد فرما۔ یا رب العالمین کہیں مظلوم مسلمانہ تے ظلم ہو رہی ہے یا اللہ مظلوم مسلمانہ دیاں داس رسیاں فرما۔ یا رب العالمین ملک پاکستان دی خیر فرما، ہر کافر دی میلی آنکھ، ہر دشمن دی میلی آنکھ، ہر یہودی ادرونی برون سائی وطن عزیز دی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں حسد والی بیماری تو، بغض والی بیماری تو، کینے تو، جھوٹ تو، غیبت تو، حسد تو اور بہتان تو، شرک تو، لغویات تو محفوظ فرما۔ یا پروردگار عالم تمام امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین جو بے اولاد نے انہیں نیک اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جو روزگار نے انہیں رزق حلال عطا فرما۔ یا اللہ جو دوست احباب بیٹھے ہیں اگر دعا واسطے کہنے ہیں، اگر ان کی نیک دعائیں ہیں، اگر نیک تمنا ہے پوری فرما۔ یا الہ العالمین تمام امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپس کے اندر محبت اور اتفاق اور اتحاد نصیب فرما۔ فرقہ واریت تو محفوظ فرما، لڑائی جھگڑے تو محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمیں تمام مسلمانوں کو شب قدر دی، پان دی اور ذکر اذکار دی توفیق عطا فرمائی۔ یا رب العالمین تمام امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی نیک دعاواں نیک تمنا پوریاں فرما۔ تمام مسلمانہ دے کاروبار مال جان دے اندر برکت عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔